الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بی او کیو ٹی وی چینل پر پروگرام آج کی صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام ابتدائے قرآن سے شروع ہوا تھا۔ ہم نے الحمد سے آغاز کیا تھا اور ہمارا عہد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتنی زندگی دے دے اور خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ زندگی نصیب ہو جائے کہ اس میں الحمد سے شروع کیا گیا یہ ہمارا جو پروگرام ہے صدائے قرآن کے نام سے، اللہ والناس تک اس کو جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 47 ہمارا سبق ہے، 47 اور 48، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کی تھیں اور تمہیں تمام عالمین پر عظمت اور فوقیت عطا کی تھی۔ آگے ارشاد ہے آیت نمبر 48 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی سے فدیہ لے کر اس کو رہائی دی جائے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں سوچ بچار کے، تفکر اور تدبر کے کئی پہلو ہیں۔ بے شک براہ راست تخاطب آج کے سبق کا آغاز میں بنی اسرائیل کی طرف ہے، لیکن قرآن کی رہنمائیاں، قرآن کی سچائیاں قیامت تک لازوال ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلام اللہ کے اس پیغام میں ہمارے لیے صدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ارشاد ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی تھی، بارش برسا دی تھی اور پھر تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کر دی تھی۔ یہاں ایک تو سمجھنے کے لیے، سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے سبق میں کہ بنی اسرائیل پر ہی اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی تھی، آخر کیوں؟ سوال ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور کون کون سی نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی؟ پھر کیا انہوں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، ان نعمتوں کا اعتراف کیا؟ قرآن کریم کے سیاق و سباق کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تھی، اور اس ناقدری کے بدلے میں پھر اللہ کی ناراضگی بھی ان پر آئی تھی، اور اس ناراضگی کی روشنی میں ان پر عذاب بھی آئے تھے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا صدا ہے کہ اگر اللہ نعمتوں کی بارش کر دے، آپ کی خواہشیں پوری کر دے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو عطا کر دے، پھر اس کے بدلے میں اللہ کی قدردانی کا حق کیا ہے؟ یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، جو اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کو آخر اس طرح کا تخاطب اختیار کر کے بات کیوں کرنا پڑی ہمارے لیے؟ کہ شاید اس واسطے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دے دلا کر اپنے کام نکال لیتے ہیں، یہاں سفارش ڈل سکتی ہے، یہاں سفارشوں سے ہم فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک وہ دن جس دن مالک الملک نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہوگی اور سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ نے اس دن کے بارے میں پوری طرح صاف اور شفاف انداز میں ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ گمان نہ کرنا کہ جس طرح دنیا میں
تم اپنے کام نکلوانے کے لیے، فیصلے بدلوانے کے لیے ایک دوسرے سے سفارشیں ڈلوا لیتے ہو، وہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہاں اگر تمہارے کوئی کام آئے گا وہ تمہارے ہی اپنے اعمال ہوں گے جو تم نے آگے بھیجے ہوئے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والی ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کے پروگرام کا مقدمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے علماء کی طرف جو اس پروگرام کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد اکرم محمدی، ماشاءاللہ بیت القرآن سے اٹھ کر صدائے قرآن میں تشریف لاتے ہیں، بہت راحت کی بات اور بہت رسوخ کی بات کرتے ہیں ہمارے لیے ایک پیغام کے طور پر کہ قرآن نے، اللہ رب العزت کے کلام اللہ نے ہمارے لیے کیا رہنمائیوں کے چراغ روشن کیے ہیں، اور بے شک تخاطب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام، ماشاءاللہ آپ بھی نوجوان اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی اکثر زینت ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنے دونوں شیوخ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ مولانا اکرم محمدی صاحب، آج ہمارے سبق کا جو آغاز ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے، پھر 48 تک ہم نے جانا ہے، اور آغاز براہ راست تخاطب یا بنی اسرائیل سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میرے احسانات، میری نعمتیں جو میں نے تم پر نچھاور کی تھیں۔ پہلا سوال یہی ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ آخر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی جو بارش کی تھی اس کے بیہائنڈ وجہ کیا تھی، جو پھر اللہ نے جتلایا بھی ہے کہ یاد کرو میرے احسانات کو، کتنے احسانات میں نے تم پر کیے تھے، کون کون سے احسانات کیے اور کیوں کیے۔ سر محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، آسانیاں فرمائے۔ آمین۔ استاد محترم، جہاں تک یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ نے سوال فرمایا ہے، تو بنی اسرائیل یہود اور عیسائی دو برادریاں اس میں مخاطب ہیں، اور اس سے پیچھے جو پچھلا رکوع ہے، چوتھا رکوع، آیت نمبر 40 میں بھی یا بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو وہ پچھلے رکوع میں یہ جو ہے نا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور اب یہ 5ویں رکوع سے آیت نمبر 47 سے یہ باقاعدہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال آپ کی اجازت ہو تو جی کر لوں، کہ جس طرح بنی اسرائیل کو نام لے کر مخاطب کیا اللہ رب العزت نے، جی کیا خاتم النبیین کی امت کو بھی اسی طرح سے پکارا ہے کہیں کلام اللہ میں؟ اس طرح باقاعدہ نام نہیں ہے، البتہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے کنتم خیر امت، وہ بھی نام نہیں لیا گیا، نام نہیں لیا، ہاں، نام نہیں لیا، اخفاء کے ساتھ، جی جیسے قرآن کا ایک طرز ہے جی، کہ عمومی بیانات ایسے ہی ہوتے ہیں، عمومی بیانات ایسے ہی اچھا، اس کی ہوتے کیا ہیں۔ وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا انداز گفتگو ہے۔ نہیں، میں انداز گفتگو میں حکمت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا، اور جو سب سے بہترین امت ہے اس کو نام لے کر نہیں اللہ رب العزت نے پکارا، کوئی خاص حکمت ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی جو ہے خاص بات ہوتی ہے تو اس میں نام لیتے ہیں، اور اگر عام بات ہو تو جنرل بات کرتے ہیں، جیسے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہاں جی، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبی علیہ السلام کی جگہ پر سنبھالی۔ اگر ایک حکمت میرے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے آ رہی، جب آپ کو میں نے سوال کیا تھا، یہ سوال بھی ابھی ذہن میں آیا جی جی اور اس کا جواب بھی میرے ذہن میں اس طرح سے آ رہا ہے جی، کہ فرمائیے۔ اگر آپ اس کو انڈورس فرمائیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو بھی نام لے کے پکارا ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ٹھیک ہے، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے کہیں بھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، بالکل، یہ بات تذکرہ ضرور کیا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے یہ۔
نام لے کر آپ کو نہیں پکارا. یہ بات درست ہے جی. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب ترین نبی کی امت کو بھی نام لے کر نہیں پکارا. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. بالکل ایسے ہی. بارک اللہ فیک. مجھے یہ سمجھ یہ آتی ہے. حکمت ہمارے علم میں نہیں تھی. جو مجھے بات سمجھ آتی ہے. اللہ برکت دے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے سوال کا اور جواب بھی، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اتنا اکرام کیا اپنے، یہ اکرام ہے جی. ہاں جی اکرام نبی کیا. علیہ السلام جی، کا بھی نبی السلام اکرام ہے، کا، ان کی ہاں، امت کا بھی بالکل. اکرام. تو سابقہ انبیاء کو نام لے کر بھی پکارا اور ان کی امتوں کو بھی نام لے کر پکارا، لیکن یہاں نہ ہمارے نبی کا نام لیا جی نہ اس امت کو نام لے کر پکارا. بالکل یہ درست نبی ہے. کریم کی تکریم ہے، جی، بالواسطہ بھی اور بالواسطہ بھی اور بلا بلا واسطہ. واسطہ بھی. جی ارشاد. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ہمیں سمجھانا ہے کہ بنی اسرائیل پر انعامات بہت زیادہ ہوئے، انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، نہ شکری بھی کی نہ قدری بھی کی، دونوں کام کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراضگی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اس حوالے سے کلام اللہ کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر تم میرے انعامات اور نعمتوں پر قدر کرتے ہوئے شکر گزاری سے کام لوگے تو اور زیادہ عطا کر دوں، سبحان اللہ. اور اگر تم نہ شکری نہ قدری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اس کا مطلب واضح طور پر استاد محترم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی نعمت کو دیکھیں تو سب سے پہلے الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ. جی کیونکہ شکر کریں گے تو اللہ اور عطا کرے گا، اور جو نعمت موجود ہے اسے بھی دوام مل جائے گا، ہمیشگی مل جائے گی. اور اگر ہم الحمدللہ نہیں پڑھیں گے اور اس کی بجائے ہم یہ کہیں گے کہ جناب مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو مر گیا، میں تو ختم ہو گیا، میرا تو نقصان ہو گیا، میرا کچھ بچا نہیں ہے، تو یہ ناشکری کے کلمات ہیں. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. فائدہ 1% بھی نہیں اور نقصان 1000% ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اور مزید عذاب آتا ہے. تو بنی اسرائیل نے جتنی نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی، ان کا تذکرہ فرما کر رب العزت امت محمدیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. تم میرے محبوب کی امت ہو، تم نے صبر بھی کرنا ہے، تم نے شکر بھی کرنا ہے، تم نے شکر گزاری اور احسان مندی کا مظاہرہ کرنا ہے. ان سے بچ جاؤ ورنہ میرا عذاب آئے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا مولانا کو بھی کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو اتنے انعامات کی بارش کی تھی، آخر تخصص کیا تھا جس وجہ سے اتنے انعامات ان کو دیے، جس کا بعد میں جتلایا جانا بھی اللہ نے ضروری خیال کیا کہ دیکھو میں نے اتنے انعامات تم پر کیے تھے. آخر کیے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بابرکت پروگرام جو اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، صدائے قرآن اپنا منفرد پروگرام ہے جو سب کا آپ نے شروع کیا. الحمدللہ آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج ہم سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع پہ پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی طرف بلایا، قرآن کی صدا لگائی، کوئی شخص آئے یا نہ آئے، جس نے بلایا اس کی ہدایت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جو آپ نے آیت پیش کی، آج ہمارا سبق بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت دی. اس کا مطلب یہ اللہ کی چہیتے لوگ تھے، چہیتے جو ہے قوم تھی. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی یہاں بھیجے تھے، اللہ کو محبت تھی، سب سے زیادہ نبی اللہ نے اسرائیل میں بھیجے. اچھا. اور اگر آپ لسٹ بنائیں اللہ کی نعمتوں کی، اکرام کی، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادل کا سایہ نہیں کیا، اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، جن کی یہ غلامی کرتے تھے، ان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب نہیں دی، کتاب ہدایت. اللہ تعالیٰ کی احسانات کی آپ لسٹ بنائیں، آپ حیران ہوں گے. جیسے مولانا علامہ صاحب نے فرمایا انہوں نے نا قدری ہی نہیں کی بلکہ نا شکری نہیں بھی کی. تو اللہ تعالیٰ کی چہیتے لوگ تھے، چوزن پیپل آف بائی گاڈ.
لیکن اس چوزن پیپل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے مشن کو بھول جائیں، اللہ کے پیغمبر کو بھول جائیں، اللہ کے رسولوں پر صحیح ایمان جو دل سے ایمان لانے والا معاملہ تھا اس کو بھول جائیں، اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو 10 کمانڈمنٹ بھی تو ان پہ اترے نا، کیا انہوں نے ہر کام کی مخالفت کی، اور جب مخالفت آئی تو انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ایسی کی، تو یہ رائندہ درگاہ ہو گئے۔ اب اس تخاطب میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی کی انہوں نے کی تم مت کرنا، یہ ہمارا صدائے قرآن کا پروگرام ہے۔ اچھا، انہوں نے ناقدری کی، جی، قدردانی کا طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے آج ہمارے لیے بھی، تاکہ ہم اس میں سے صدا تلاش کریں اللہ رب العزت کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرے تو اس کی قدردانی کس طرح سے کی جائے؟ سبحان اللہ۔ اور سب بہت خوبصورت سوال ہے، اس کے 2 الفاظوں میں اگر بیان کیا جائے، یعنی حکم اللہ کا ہو، طریقہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے حکموں کو رسول اللہ کے طریقوں پہ پورا کرنا۔ قرآن مجید ہماری کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 بڑے بڑے احکامات ہیں، اگر آپ دیکھیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر و نواہی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے پورا 2+2 کے مطابق میں نے آپ کو جو ہے پورا کیلکولیٹ کر بتایا، یہ ہے قرآن کا خلاصہ۔ قرآن کا ہدایت کو اگر میں ایک لفظ میں کیلکولیٹ کروں، ایک لفظ میں قرآن کیا چاہتا ہے، کیا میں بنوں؟ متقی، اللہ کا فرما بردار بندہ۔ اس میں شاکر بھی ہے، صابر بھی ہے، نمازی بھی ہے، حقوق العباد کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے تو حقوق العباد کی جھجیاں پہ کھیلی، انہوں نے اللہ کے جو ہے وہ قانون کو توڑا، انہوں نے شریعت کو پامالی کی، انہوں نے اللہ کے جو ہے احکامات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی۔ آپ بتائیں کیا آج ہمارے اندر کئی صحیح برائیاں نہیں آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی امت پہ بنایا۔ خدا کی قسم میں نے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تو اللہ کو کوئی ای میل کوئی خط تو نہیں لکھا تھا کہ مجھے رسول اللہ کی امت پہ نہیں بنانا۔ اللہ کی انتخاب ہے، ہوا اجتماع کو، اس نے ہمیں چن لیا ہے، اس نے ہمیں جو ہے ہمیں چوز کر لیا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انا عبداللہ، میں محمد رسول اللہ کو امتی ہوں، اولاد آدم ہوں، مسجود ملائکہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اور سب سے بڑی بات حاملین کتاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پرانے امتوں کے تذکرے کر کے میرے اوپر احسان کر دیا تاکہ میں ان سے سبق سیکھوں، یہ غلطیاں دوبارہ رپیٹ نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور کے طریقوں پہ پورا کروں۔ ٹھیک ہے، اور مولانا اکرم صاحب؟ جی استاد محترم۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جی میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی تھی، اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ استاد محترم، ہر دور میں جو لوگ مسلمان تھے، جس پیغمبر کی وہ امت تھے، وہ اس دور کے محترم اور مکرم لوگ تھے، فضیلت یافتہ لوگ تھے۔ یہ فضیلت بنی اسرائیل کو ملی، ان کی زندگی میں ملی، ان کے دور میں ملی۔ ہمارے لیے ایک تو سورہ ال عمران کی آیت جو میں نے پہلے بتائی 110 نمبر، کنتم خیر امت، یہ ہمیں ممتاز کرتی ہے کہ وہ ان کے لیے تھی، اب امت محمدیہ افضل ہے۔ اور مزید صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے بہترین لوگ، سب سے اعلیٰ اور عظیم لوگ، اللہ والے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر جو لوگ ان سے متصل آئیں گے، پھر جو لوگ ان سے متصل آئیں گے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، صحابہ کے شاگردان تابعین، اور تابعین کے شاگرد تبع تابعی، یہ 3 قسم کی نسلیں ہیں جو تینوں اس حدیث کے مخاطب ہیں، اور فرمایا یہ افضل ترین لوگ ہیں، فضیلت منتقل ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، 2 آیات آج ہمارے سبق میں شامل تھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48۔ صرف ایک آیت پہ گفتگو ہو سکی ہے، اور جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 48، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ یہیں پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔